محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام کو شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے قرآن کے تعلیمات اور اس کے پیغام عام آدمی تک پہنچ سکے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو ہی ذرائع منتخب فرمائے، ایک کلام اللہ، دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شخصیت۔ قرآن وہ کتاب ہدایت ہے جس کا موضوع و مخاطب خود انسان ہے، اور اس کتاب الہی کا مرکزی مضمون صراط مستقیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، تم سب بے راہ ہو سوائے ان لوگوں کے جن کو میں نے ہدایت دی، اور تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور اس کی روشنی دنیا کے چپے چپے میں پھیلتی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے آیت نازل فرمائی ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اس آیت پاک میں علم کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ حاضرین اکرام، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت دنیا کا یہ عالم تھا کہ لوگ بگڑے ہوئے حالات میں موجود تھے، اور خاص طور پر عرب میں ہر طرح کی گمراہی اور ہر طرح کے اختلافات موجود تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے حکم نازل فرمایا وہ کسی برائی کو دور کرنے کا حکم نازل نہیں فرمایا، بلکہ علم حاصل کرنے کا حکم نازل فرمایا ہے، کیونکہ جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو اسی علم کے ذریعے وہ اچھے اور برے میں فرق معلوم کر لیتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں قرآن پاک کے تعلق سے۔ قرآن پاک ایک برکت والی اور عظمت والی کتاب ہے جس میں 30 پارے، 540 رکوع، 114 صورتیں اور 6666 آیتیں موجود ہیں۔ آئیے اب معلوم کرتے ہیں کہ سورے کا کیا مطلب ہے، رکوع کا کیا مطلب، اور آیت کسے کہتے ہیں۔ سورے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں مختلف قسم کے مضامین اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں جن کو علیحدہ طور پر بیان کیا گیا۔ اب ایک ہی موضوع سے متعلق مضمون کا نام سورہ رکھا گیا ہے۔ سورے کے معنی آتے ہیں فصیل کے، یعنی حد کے، انتہا کے۔ جس طریقے سے شہر کی ایک حد ہوتی ہے، ایک فصیل ہوتی ہے، جب وہ حد آ جاتی ہے تو اس وقت یہ سمجھا جاتا ہے کہ شہر یہاں پر ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں جب ایک مضمون مکمل ہو گیا تو وہاں پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ سورہ بھی مکمل ہو گیا۔ تو اب صورتیں دو طریقے کے ہیں کہ ایک مکی صورتیں ہیں، دوسری مدنی صورتیں ہیں۔ یعنی ہجرت سے پہلے جو صورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ان کو ہم مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو صورتیں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نازل کی گئیں اس کو ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ اب رکوع کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایجاد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ نماز تراویح میں سہولت کو اور اچھے انداز میں اور مضمون کے لحاظ سے پڑھنے کے لیے رکوع کو قائم کیا گیا، تبھی سے یہ رکوع کی ایجاد ہوئی ہے۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ سورے کا ایک وہ حصہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا ہے جن کی تعداد تقریباً 104 ہے، اور ان 104 میں سے 4 مشہور کتابیں ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے سوا جتنی کتابوں کو نازل کیا ہے ان تمام کتابوں کو بیک وقت نازل کیا، لیکن جب قرآن پاک کو نازل کیا تو بیک وقت نازل نہیں فرمایا، بلکہ 23 سالہ عرصے میں اس کو نازل کیا ہے، اور جیسے جیسے ضرورت محسوس ہوتی گئی ویسے ویسے آیتوں اور صورتوں کو نازل کرتا گیا۔
تو جب یہ آیتیں پہنچتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے پہنچایا، اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے اس پیغام کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے اور اس پیغام کو پہنچا دیتے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بھی آیتوں کو نازل فرما دیتا۔ جب یہ آیتیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچ جاتی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے کہ اے صحابہ، تم ان آیتوں کو تحریر فرما لو۔ تو صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کے بعد جیسے جیسے سہولت ہوتی تحریر کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے، تو ویسے انداز میں لکھ لیتے۔ کبھی کبھی کھجور کی چھال پر لکھ لیا کرتے، یا کبھی ہڈیوں پر لکھ لیا کرتے۔ تو اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان آیتوں کو لکھ کر پیش کرتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاں فرما دیا تو لوگوں تک ان آیتوں کو پہنچاتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب سارا قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں صورتوں کو ترتیب دیے ہیں، آیتوں کو ترتیب دیے ہیں، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمائے ہیں کہ اب یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان آیتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، قرآن ایک عظمت اور برکت والی کتاب ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ تلاوت قرآن میں اتنا مصروف ہو جائے کہ اس کو دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس بندے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے جو بندہ دعا مانگنے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب قرآن کی تلاوت کرنے والا آئے گا تو اس کے ساتھ قرآن بھی آئے گا، اور قرآن آ کر اللہ سے یہ عرض کرے گا کہ اے رب تبارک و تعالی، یہ وہ بندہ ہے جو قرآن کو زیادہ پڑھتا تھا، اسے کچھ نواز دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے عزت و شرف کا تاج پہنائے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن یہ عرض کرے گا کہ اے مولا، اسے کچھ اور نواز دے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو عزت و شرف کا جوڑا پہنائے گا۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا ہولناکیوں کا منظر ہوگا، وہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اگر اس وقت کوئی شفاعت کریں گے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سفارش کا دروازہ کھولیں گے۔ اس کے بعد سفارش کرنے والوں میں ایک قرآن بھی ہوگا۔ قرآن اللہ کی بارگاہ میں آ کر یہ کہے گا کہ اے مولا، یہ بندہ مجھ کو زیادہ سے زیادہ پڑھتا تھا، اب میں تجھ سے یہ سفارش کر رہا ہوں کہ اس بندے کو تو جنت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کی اس سفارش کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کلام پاک کے پڑھنے والے کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ بندہ قرآن کے فضائل اور برکات اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب قرآن کو صحیح انداز میں پڑھے۔ قرآن کی تلاوت کے دوران اعراب یعنی زبر، زیر پیش اور الفاظ و حروف کی ادائیگی کا احتیاط رکھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کا یہ طریقہ ہے کہ اگر اس میں الفاظ اور حروف اور اعراب یعنی زبر زیر پیش بدل جائیں، یعنی زبر کی جگہ زیر اور زیر کی جگہ اگر پیش پڑھ لیا جائے گا تو اس سے معنی میں فرق آ جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کے بدلنے سے معنی میں زمین و آسمان کا بھی فرق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اعراب کا یہاں پر اہتمام کیا گیا ہے، کیونکہ جو عام سے عام آدمی ہوتا ہے اس اعراب کی وجہ سے قرآن پاک کو صحیح انداز میں پڑھے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فضائل و برکات رکھا ہے تاکہ اس کے پڑھنے سے وہ برکات اور فیوض حاصل کر سکیں۔ ناظرین، یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، جس میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا آغاز کب ہوا، اسے فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ سورہ کہاں اور کن حالات میں نازل ہوا۔ تو اب اس کو فاتحہ کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ دل و دماغ کو کھولنے والا ہے، جس سے انسان صحیح راستہ آسانی سے حاصل کر سکتا ہے، اور قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فاتحہ کہنے کی کہ یہ سورہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے،
اور سارا قرآن اس کا متن ہے۔ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں اتارا گیا، تو اسی لیے ہم اسے مکی صورت کہتے ہیں۔ اور اس سورے کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ سورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تو اس وقت حالات کچھ اس طرح تھے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے معبودوں کو اللہ کے جیسا سمجھتے، اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے کو صحیح راستہ مان کر چلتے اور اس پر عمل کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ میں اپنی حمد و ثنا کو بیان کیا، تعریف و توصیف کا ذکر کیا، اور یہ بھی بتلایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اور ہم اس سے اپنے بندے ہونے کا اظہار کیسے کریں۔ اس سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک اور انعام یافتہ بندوں کا ذکر کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہماری یہ گفتگو اور معلومات کا سلسلہ جاری رہے گا، مگر ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے بعد آپ سبھی کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ وقفے سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں بتلا رہے تھے، اس کا شان نزول کیا ہے اور اس کے اعراب کے بارے میں بتلایا۔ سورہ فاتحہ ایک عظمت اور برکت والی سورت ہے۔ اس سورے کے پہلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اور یہ بتلایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، اور وہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، اور اس میں اپنے بندے ہونے کا اظہار کیسے کرے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کے دوسرے حصے میں دعا کا ذکر کیا، دعا یعنی دعائے صراط مستقیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندو تم اس طریقے کے الفاظ کہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے رب تبارک و تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو اب یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو آگے یہ فرمایا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ پھر اور آگے یہ بتلاتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ حاضرین اکرام، سورہ فاتحہ کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی مثال آسمانی تمام کتابوں میں مثلا تورات، زبور، انجیل میں اس طریقے کی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ یہ اعزاز صرف ہم کو ہی ملا ہے، سورہ فاتحہ کو نازل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم امتیوں کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے نام بیان کیے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن، ام الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ، اور اسی طریقے سے ان اسماء میں ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، یعنی یہ سورہ کسی مریض کو شفا دینے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی مریض پر اس سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورے کی برکت سے اس کو شفا یاب بنا دیتا ہے اور اس کے مرض کو دور کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آئیے مزید تفصیل حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن
ترجمہ کلام پاک۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے واسطے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا، انصاف کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ وہ لوگ جو ماتوب ہوئے اور وہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ ناظرین، ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے۔ یقیناً سورہ فاتحہ ایک عظمت اور برکت والی صورت ہے اور یہ صورت شفا والی بھی ہے۔ آج ہم نے بتایا ہے کہ قرآن کے تعلق سے کہ قرآن پاک میں جملہ 30 پارے، 114 صورتیں، 540 رکوع اور 6666 آیتیں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتایا ہے کہ اس قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور آسمانی کتابیں کتنی ہیں، اور اس میں ہم نے اعراب کے تعلق سے بھی بیان کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس پروگرام فرمان الہی کے پہلے ایپیسوڈ میں آج ہم نے قرآن کے تعلق سے جو بیان کیا ہے، اس کے بارے میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے کافی فائدہ پہنچا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو قرآن پاک صحیح انداز میں اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل ہم دوبارہ اسی وقت حاضر خدمت رہیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔